اردو وائز کے معزز دوستو، میں ہوں محمد شان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک تہمت جو مختار سقفی پر لگائی جاتی ہے اور بہت سی کتابوں میں تاکید کے ساتھ آئی ہے، یہ ہے کہ مختار پیغمبری کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا قرار دیتا تھا اور اپنے اوپر جبرائیل کے وحی لے کر آنے کا دعوے دار تھا۔ اس تہمت کا بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن جو معتبر تواریخ اور روایات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مختار نے ہرگز نبوت اور جبرائیل کے نازل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہ ایک دانستہ تہمت تھی اور ایک خاص مقصد کے تحت کوفہ کے سرداروں کی طرف سے، کہ جن کا ہاتھ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے خون سے رنگین تھا، لگائی گئی تھی، اور پھر اسے بنو امیہ اور ابن زبیر کے حامیوں نے خوب پروبال دے کر اچھالا تاکہ مختار کے قتل کو اس وسیع پروپیگنڈے کے نتیجے میں جائز قرار دیا جا سکے، اور پھر بنو امیہ کے درباری علماء اور حدیث گڑھنے والوں نے اسے نقل کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس زمانے میں اسلامی مرکز کوفہ میں، کہ جہاں مہذب مسلمان اور سمجھدار لوگ روایات و احادیث نقل کرنے والے اور امیر المومنین علیہ السلام کے مخلص شیعہ اور شاگرد رہتے ہوں، اور تقریباً 5 سال تک آپ کے ممبر کے سامنے بیٹھ کر تربیت حاصل کر چکے ہوں اور آپ کی مدد و نصرت کر چکے ہوں، ان کے ہوتے ہوئے اور ان کے سامنے مختار نبوت کا دعویٰ کرے تو کس طرح کرے؟ عقل قبول نہیں کر سکتی۔ اور پھر مختار ایسے دعویٰ کے ساتھ لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرے اور قیام و انقلاب پر برپا کرے اور کامیاب و فتح یاب بھی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یقیناً اگر مختار کا اس طرح کا دعویٰ ہوتا تو اس کی ابتدا میں ہی مختار کوفے کے مسلمانوں اور شیعوں کی طرف سے دور کر دیے جاتے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان رسالت کے مخلص شیعہ اور امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والے فداکار مختار کی زندگی کے آخری لمحات تک اس کے ساتھ رہے اور اپنی جان و مال اور اولاد کے ساتھ جناب مختار اور اس کے ہدف کا دفاع کرتے رہے۔ اور اس سے بالاتر جب ان روایات کی طرف توجہ کی جائے جو اہل بیت علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جناب مختار کی مدح اور ثنا میں نقل ہوئی ہے، اور امام سجاد اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختار کا عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کے لیے رحمت و مغفرت طلب کی ہے۔ تو دوستو، ان روایات اور باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مختار ہرگز نبوت کا دعوے دار نہیں تھا، یہ محض تہمت تھی جو مختار سقفی پر لگائی گئی تھی۔